ہم مان لیں گے۔ آپ نے پوچھا کیوں مان لو گے؟ تم نے تو وہ لشکر دیکھا ہی نہیں ہے، پہاڑ کے پیچھے کیا ہے اور کیا نہیں تم نے تو دیکھا ہی نہیں، تو کیوں مان لو گے؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے مان لیں گے کہ ہم نے عمر بھر آپ کو دیکھا ہے اور سچا پایا، عمر بھر۔ صادق و امین کہتے ہیں آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، چونکہ سچا پایا ہے، آپ کو سچا مانتے ہیں، لہذا اگر نہیں بھی دیکھا تو آپ کی زبان سے جب سن لیں گے تو مان لیں گے۔ اب آپ نے فرمایا جس طرح دیکھے بغیر میرے کہے پر اس لشکر کو مان لو گے، اس طرح دیکھے بغیر میرے کہے پر یہ بھی مان لو کہ یہ تمہارے بت سب جھوٹے ہیں، کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے۔ فرمایا میرے کہے پر بن دیکھے یہ بھی مان لو کہ اللہ ایک ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ایمان کی تعریف کی سورہ بقرہ میں، اور تعریف کرتے ہوئے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو بن دیکھے مان لیتے ہیں۔ بولیے بن۔ دو باتیں ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں نہ دیکھا نہ سنا، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہ دیکھا نہ سنا، تو کیسے مانے؟ بات تو درست ہے، جب دیکھا بھی نہ ہو اور سنا بھی نہ ہو تو آدمی مان نہیں سکتا، مانتا ہے یا دیکھ کر یا سن کر۔ تو ایمان کی تو شرط یہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ خدا کو بن دیکھے مانو، کہ خدا کو کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں، تو خدا کو جب بن دیکھے ماننا ہے تو پھر دوسرا راستہ رہ گیا سن کر، تو سن کر کس سے؟ مصطفیٰ سے۔ تو آقا نے فرمایا جیسے بن دیکھے میرے کہے پر لشکر کا ہونا مان لو گے، اسی طرح بن دیکھے میرے کہے پر خدا کا ہونا مان لو۔ تو جو خدا کا ہونا مصطفیٰ کے کہنے پر مان گئے، جو خدا کا ہونا اس بات کو مصطفیٰ کے کہنے پر مان گئے، وہ ابو بکر ہو گئے، وہ عمر ہو گئے، وہ عثمان و علی ہو گئے، وہ صاحب ایمان ہو گئے۔ خدا کو نہ اس دن تک دیکھا تھا نہ مرتے دم تک دیکھا، بن دیکھے صرف اس لیے مان لیا کہ مصطفیٰ نے کہا وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ خاص نکتہ ہے، مگر آسان کر کے سمجھا دوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان تو وہ لے آئے، اللہ پر بھی ہو گیا، رسول پر بھی ہو گیا، مگر کہنا پوچھنا یہ ہے کہ پہلے کس کو مانا؟ خدا کو مانا یا مصطفیٰ کو مانا؟ خدا کی تو حضور علیہ السلام خبر دے رہے ہیں کہ وہ ہے، خدا کے ہونے کی تو خبر دے رہے ہیں، توحید کی تو خبر دے رہے ہیں کہ وہ ہے، ایک ہے۔ اور جو خبر دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مخبر۔ بولیے جو خبر دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مخبر۔ کیا کہتے ہیں؟ خبر دینے والے کو کہتے ہیں مخبر، خبر دینے والا، اور جس کے بارے میں دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں خبر۔ اب اگر ایک شخص آپ کو یہاں آ کر بتائے، کوئی خبر دے دے کہ فلاں شہر میں بم دھماکہ، کراچی میں 11 بم دھماکے ہو گئے، مثال دے رہا ہوں کل کا واقعہ، یا فلاں گھر ڈاکہ پڑ گیا، یا فلاں کے گھر بچہ پیدا ہو گیا، کوئی شخص آپ کو یہ خبر دے کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، تو اب بتائیے کہ پہلے آپ خبر دینے والے کو مانتے ہیں یا اس کو درمیان سے نکال کر سیدھا خبر کو مانتے ہیں؟ اگر خبر دینے والے پر آپ کا اعتماد ہی نہیں ہے کہ یہ سچا مخبر ہے،
تو اس کی بتائی ہوئی کسی خبر پر اعتماد ہوگا؟ تو خبر کو قبول کرنے کے لیے پہلے مخبر کو قبول کرنا شرط ہے، مخبر پر اعتماد ہونا شرط ہے، مخبر کو سچا ماننا شرط ہے۔ تو پہلے مخبر کو مانیں گے کہ ہاں یہ درست ہے، معتبر ہے، سچا ہے، قابل اعتماد ہے، مخبر کو مانیں گے تو پھر مخبر کی بتائی ہوئی ایک ایک خبر کو مانتے چلے جائیں گے۔ خدا کا ہونا یہ ایمان کے باب میں خبر ہے، اور اس خبر کا بتانے والا مخبر یہ مصطفیٰ ہے۔ سو جس نے بھی خدا کو مانا ہے، خدا کی عزت کی قسم، اس نے پہلے خدا کو نہیں، پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے۔ اس نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ ہے۔ اب آپ اس تسلسل کو سمجھیں، ہم مانتے چلے گئے جی ہاں وہ ہے۔ حضور نے فرمایا وہ ایک ہے، ہم نے مان لیا ایک ہے۔ حضور نے کہا نہ دو ہیں نہ تین ہیں، ہم مان گئے نہ دو ہیں نہ تین ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ اس کا کلام قرآن ہے، ہم مان گئے قرآن ہے۔ یہ جبرائیل لایا ہے، مان گئے جبرائیل لایا ہے۔ فرمایا یہ کعبہ ہے، مان گئے کعبہ ہے۔ فرمایا یہ نماز ہے، مان گئے نماز ہے۔ فرمایا حساب و کتاب ہوگا، مان گئے حساب و کتاب ہوگا۔ فرمایا قیامت کے دن اٹھیں گے، مان گئے جی حضور اٹھیں گے۔ فرمایا کوئی جنت میں جائے گا کوئی دوزخ میں، مان گئے حضور کوئی جنت میں جائے گا کوئی دوزخ میں۔ ارے داروغہ والا کے اجتماع میں بیٹھنے والوں، قسم کھا کے بتاؤ ان ساری چیزوں پر جن حضور نے فرمایا فرشتے ہیں، مان گئے حضور فرشتے ہیں۔ جتنی چیزوں کو مانتے پھرتے ہو کسی ایک کو بھی آنکھوں سے دیکھا؟ کسی ایک شے کو بھی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہ خدا کو دیکھا، نہ اس کی صفات کو دیکھا، نہ ملائکہ کو دیکھا، نہ عالم امر دیکھا، نہ قرآن کی وحی کو اترتے دیکھا، نہ جبرائیل کو دیکھا، نہ قبر کے اندر کو دیکھا، نہ بعث بعد الموت دیکھی، نہ قیامت دیکھی، نہ حساب کتاب دیکھا، نہ دوزخ و جنت دیکھا۔ ارے ایمان مجمل ہو یا مفصل، جو کچھ ایمان لیے پھرتے ہو اس کا ایک ایک جز بھی صرف اور صرف مصطفیٰ کے بتانے کو مانا۔ تو پھر اب بتاؤ کہ ایمان مصطفیٰ کو ماننے کا نام ہے یا خدا کو ماننے کا نام ہے؟ مصطفیٰ کو مانا تو اس کے ماننے سے خدا کے ماننے کی راہ نکلی۔ حضور کو مانا تو حضور نے خدا منوایا، ہم نے حضور کو مانا، حضور نے ہم سے خدا منوا لیا۔ ہم حضور کی بارگاہ تک پہنچے، حضور نے خدا تک پہنچا دیا۔ تو گویا ایمان اصل میں حضور کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں تو حضور کے ماننے میں پھر سب ماننے آ جاتے ہیں۔ اصل یہ اب ماننا کیسے ہوتا ہے؟ ماننا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اعتماد نہ کریں۔ ہم آگے چل رہے ہیں، اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ ماننا، آپ اگر اعتماد نہ کریں تو مانیں گے کسی کو؟ میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں، آپ مان رہے ہیں، کیوں مان رہے ہیں؟ آپ کو کچھ مجھ پر اعتماد ہے نا، کہ جو بات کرتے ہیں سکا کرتے ہیں، درست کرتے ہیں، دلیل سے کرتے ہیں۔ اگر یہ اعتماد نہ ہو تو آپ میری باتوں کو کیوں مانیں؟ کہیں گے گپ مار کے چلے جائیں۔ تو اگر آپ مانتے ہیں، کسی کو بھی مانتے ہیں، تو کیوں مانتے ہیں؟ اس پر آپ کا اعتماد ہوتا ہے۔ تو اب ماننے سے ہم پہلے آ گئے، تو ماننا اعتماد پر ہوتا ہے، اور اعتماد تعلق سے ہوتا ہے۔ اعتماد راہ چلتے اعتماد ہو جاتا ہے،
بتائیے، آپ ایک دکان پہ سودا لینے گئے، سودا لیا،